ادا کرتا ہے اور ہم نے بارہا کہا ہے کہ یہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، یہ جمہوری ملک ہے اور اسلامی جمہوریت کے ناطے قرآن و سنت اس ملک کا مقدر ہے۔ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے، قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی طے شدہ ہے، اس کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی، یہ آئین کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر آپ سن 1973 سے لے کر آج تک آئین کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور پھر اس کے بعد اگر صوبہ سرحد میں آئین کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ایک ابتدائی قدم اٹھایا جاتا ہے، ایک نرم قدم اٹھایا جاتا ہے حسب قانون کے حوالے سے، تو آپ اس کے ورقے پھاڑتے ہیں اور ورقے پھاڑنے کے بعد پھر یہاں اس ایوان کے اندر آپ حدود اللہ میں ترمیم کرتے ہیں، فحاشی اور ریانی کو فروغ دینے کے لیے نئی قانون سازی کرتے ہیں، غیرت کے نام پر قتل کے لیے ماحول بناتے ہیں، پھر اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ ایک مذہبی طبقہ، مذہبی لوگ وہ مایوس ہو جائیں گے اور یہی کہیں گے کہ جمہوریت کفر ہے، ووٹ حرام ہے، پارلیمنٹ کی کوئی افادیت نہیں ہے، بہت دیکھ لیا ان لوگوں کو، علماء کو بھی بھیج دیا، اس کی کوئی افادیت نہیں ہے، کورٹ بھی اسلام کو تحفظ فراہم نہیں کرتا، وہ بھی صوبہ سرحد کے اسمبلی کے قانون کو واپس دھکیل دیتا ہے۔ پھر یہی رد عمل ہوگا کہ جو آج سوال سے ظاہر ہو رہا ہے اور اس میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ لہذا آپ ملک کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں؟ کبھی اس پہلو پہ نظر ڈالا ہے کہ ہم نے خود دنیا کو مایوس کیا ہے، پارلیمنٹ کا کردار منجمد ہو گیا ہے، قانون سازی کے حوالے سے ہم نہیں کہتے کہ میری پارٹی کی اسلام کو آپ تسلیم کریں، میں نہیں کہتا کہ میرے منشور کی بنیاد پر آپ قانون سازی کریں، میں نہیں کہتا کہ آپ شیعہ کے مذہب پہ عمل کریں، میں نہیں کہتا کہ آپ سنی کے مذہب پہ عمل کریں، میں نہیں کہتا کہ آپ دیوبندی کے مذہب پہ عمل کریں، میں نہیں کہتا کہ آپ بریلوی کے مذہب پہ عمل کریں، آپ اہل حدیث کے مذہب پہ عمل کریں، آپ میری پارٹی کے منشور کو مانیں۔ میں کہتا ہوں اسی ایوان نے آئین کی روح سے اسلامی نظریاتی کونسل تشکیل دی ہے، جس میں ماہرین قانون بھی ہیں، ماہرین شریعت بھی ہیں، تمام مکاتب فکر کی نمائندگی کرتے ہیں، تمام مکاتب فکر کی متفقہ سفارشات مکمل بھی ہو چکی ہیں، اسمبلیوں کو بھیجی جا چکی ہیں، پارلیمنٹ کی ملکیت بن چکی ہیں، صوبائی اسمبلیوں کی ملکیتیں بن چکی ہیں، پڑی ہیں انتظار میں کہ کب ایوان میں آئیں اور کب اس کی بنیاد پر قانون سازی ہو۔ اگر آپ آئین کی روح سے اس راستے کو نہیں اپنائیں گے، اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات پر قانون سازی نہیں کریں گے اور پھر لوگ مایوس ہو جائے اور اسی مقصد کے لیے وہ بندوق کی طرف ہاتھ بڑھائیں، تو پھر جب آپ راستہ روکتے ہیں، بند باندھتے ہیں، تو پانی نے کہیں سے تو نکلنا ہوتا ہے۔